اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ آل عمران، ترجمہ اور تفسیر، آیت نمبر 33 سے آیت نمبر 44 تک۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے چنے ہوئے خاندانوں جیسے عمران کے خاندان، زکریا کے خاندان کا ذکر کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ حضرت مریم علیہ السلام کی پاکیزگی کا بھی بیان ہے، اور اس کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا بیان ہے۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ اذ قالت امرأۃ عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثى وانی سمیتها مریم وانی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وکفلها زکریا کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم أنى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ هنالك دعا زکریا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمات من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين۔ قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء۔ قال رب اجعل لي آية قال آياتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى النِّسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكَ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ۔ سورہ آل عمران کی ان آیتوں کا ترجمہ ہے۔ بے شک اللہ نے آدم کو اور نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو سارے عالم کے اوپر منتخب کیا ہے۔ یہ ایک دوسرے کی اولاد ہیں اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ جب عمران کی بیوی نے کہا، اے میرے رب، میں نے نظر کیا تیرے لیے جو میرے پیٹ میں ہے، اور وہ آزاد رکھا جائے گا، پس تم مجھ سے قبول کر، بے شک تو سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے جنا تو اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے تو لڑکی کو جنا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا ہے، اور لڑکا نہیں ہوتا لڑکی کی مانند، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ پس اس کے رب نے اس کو اچھی طرح قبول کیا اور اس کو عمدہ طریقے سے پروان چڑھایا، اور زکریا کو اس کا سرپرست بنایا۔ جب کبھی زکریا ان کے پاس حجرے میں آتا تو وہ وہاں رزق پاتا۔ اس نے پوچھا، اے مریم، یہ چیز تمہیں کہاں سے ملتی ہے؟ مریم نے کہا، یہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ اس وقت
زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ اس نے کہا، اے میرے رب، مجھ کو اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا کر، بے شک تو دعا کو سننے والا ہے۔ پھر فرشتوں نے اس کو آواز دی جب کہ وہ حجرے میں کھڑا ہوا نماز پڑھ رہا تھا کہ اللہ تجھ کو یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، جو کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا اور سردار ہوگا اور اپنے نفس کو روکنے والا ہوگا اور نبی ہوگا نیکیوں میں سے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے یہاں لڑکا کس طرح ہوگا، حالانکہ میں بوڑھا ہو چکا اور میری عورت بانجھ ہے۔ فرمایا، اسی طرح اللہ کر دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ زکریا نے کہا، اے میرے رب، میرے لیے کوئی نشانی مقرر کر دے۔ کہا، تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ تم 3 دن تک لوگوں سے بات نہ کر سکو گے مگر اشارے سے، اور اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو اور شام اور صبح اس کی تسبیح کرو۔ اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، اللہ نے تم کو منتخب کیا اور تم کو پاک کیا اور تم کو دنیا بھر کی عورتوں کے مقابلے میں منتخب کیا، اے مریم، اپنے رب کی فرما برداری کرو اور سجدہ کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم تم کو وحی کر رہے ہیں، اور تم ان کے پاس موجود نہ تھے جب وہ اپنے قرعے ڈال رہے تھے کہ کون مریم کی سرپرستی کرے گا، اور نہ تم اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے۔ سورہ آل عمران کے ان آیتوں کی تفسیر ہے، اللہ نے زکریا کو بڑھاپے میں اولاد دی، حضرت مریم کو حجرے میں رزق پہنچایا، حضرت مسیح کو بغیر باپ کے پیدا کیا، آل ابراہیم میں ایسے نیکوکار پیدا کیے جن کو خدا کے پیغامبری کے لیے چنا جائے۔ اللہ نے اپنے ان بندوں کو یہ انعامات یوں ہی نہیں دیے، بلکہ ان کو اس کا مستحق پا کر ایسا کیا۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی اولاد سے معاشی توقعات قائم نہیں کی۔ ان کی خوشی اس میں تھی کہ ان کی اولاد اللہ کی راہ میں سرگرم ہو۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے اندر اس تمنا کی پرورش کی کہ ان کی اولاد شیطان سے بچی رہے، وہ نیک بندوں کی جماعت میں شامل ہو جائے۔ کسی کے اندر بھلائی دیکھ کر وہ حسد اور جلن میں مبتلا نہیں ہوئے۔ ان کے نیک جذبات کے اثر سے ان کی اولاد بھی ایسی ہوئی جو دنیا کی زندگی میں اپنے نفس پر قابو رکھنے والی ہو، وہ اللہ کو یاد کرے، بدی اور نیکی کے درمیان وہ نیکی کے راستے کو اختیار کرے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے رزق خاص سے کھلاتا پلاتا ہے اور ان کو اپنی خصوصی رحمت کے لیے قبول کر لیتا ہے۔